السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی، ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے۔ بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز صافی حضرات، میں آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے۔ آج ہم اس پریس کانفرنس اور آپ سب کے توسط سے گزشتہ دنوں قومی اسمبلی میں جو ایک ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے، اس حوالے سے ہم کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ترمیمی ایکٹ پاس ہوا ہے، ایکٹ 2021 فوجداری، اس حوالے سے ملت جعفریہ پاکستان کے شدید تحفظات ہیں، اور اس تناظر میں اٹھنے والے عقلی و منطقی سوالات صدر پاکستان، موجودہ حکومت اور اراکین ایوان بالا و زیری تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، اس بات پر بھی انتہائی افسوس ہے کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کے حوالے سے بے حرمتی کی گئی اور قرآن پاک کو جلایا گیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس پر اپنی شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں مغرب کا جو نفاق والا چہرہ ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے، جو آزادی بیان کی بات کرتا ہے اور اس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری اس سے ہوتی ہے۔ ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ محترم صافی حضرات، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن کا احترام لازم اور واجب ہے، اور ہم دوسروں کے جذبات کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کے احساسات کے احترام پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ بالخصوص جو اسلامی شخصیات ہیں، مقدس شخصیات ہیں، اس حوالے سے ہم کسی بھی شخصیت کی توہین کے قائل نہیں ہیں، اس کو جرم سمجھتے ہیں، اور ہمارے فقہاء اور مجتہدین اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ایک مومن کی حرمت اور احترام بھی قابل سے بڑھ کر ہے، چرصد کے جو عظیم اور مذہبی شخصیات ہوں۔ مقدس شخصیات کی توہین کے حوالے سے منظور کیا گیا بل اگرچہ پہلے سے موجودہ ضابطۂ فوجداری ایکٹ میں ترمیم ہے، لیکن جب ایک قانون پہلے سے موجود تھا تو آخر کیا وجوہات تھیں جن کے پیش نظر اسی فوجداری ترمیمی بل 2021 میں ترمیم کر کے قومی اسمبلی سے پاس کروایا گیا؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اس بل کی منظوری میں شامل جتنی بھی مذہبی اور سیاسی جماعتیں، ہمارا ان سے سوال ہے، وہ زیر سوال ہے، کیونکہ متنازع بل کو اسمبلی میں پیش کرنے اور منظور کروانے کا طریقہ کار سرے سے ہی بد نیتی پر مبنی ہے، جس کی تصدیق اسے پیش کرنے والے رکن
چترالی صاحب نے ٹی وی چینل پر خود ہی یہ کہہ رہا تھے اور انہوں نے یہ کر دیا کہ ہم تو اسے مخفی طور پر پاس کروانا چاہتے تھے. تو آخر وہ کون سی چیز ہے جسے آپ چھپ کر چوروں کی طرح جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں؟ معزز صافی حضرات، جب سب جانتے ہیں کہ اس بل کی نوعیت مسلکی اور مذہبی بنیادوں پر ہے تو اسلامی مکاتب فکر کو کیوں آن بورڈ نہیں لیا گیا اور اسے ملک میں موجود اسلامی نظریاتی کونسل اور ملی یکجہتی کونسل جیسے اداروں میں پیش کر کے اس پر بحث کیوں نہیں ہوئی؟ جبکہ جماعت اسلامی تو دیگر مکاتب فکر سے گہرے اس کے روابط ہیں اور ملی یکجہتی کونسل میں اس کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے اور ایک اہم عہدے پر وہ فائز ہے. اور جب تک پی ٹی آئی کی حکومت رہی تو اس متنازع بل کو منظور کروانے کی کوشش نہیں کی گئی. جو ہی موجودہ حکومت آئی اس بل کو ایک کمزور اور حقیقی اپوزیشن کے بینچوں سے خالی معذور اسمبلی سے منظور کروانے کی حرکت ہوئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوجداری ترمیمی ایکٹ 2021 کے ماضی میں ہونے والے استعمال پر مطالعہ کرتے ہوئے واضح کیا جاتا کہ اس کا استعمال کس کے خلاف ہوا ہے، مسلمانوں کے یا غیر مسلم کے خلاف، میرٹ پر یا فرقہ وارانہ بنیادوں یا ذاتی مفادات و عناد پر. اور اگر کسی بے گناہ شہری پر اس کی بھی اس میں وضاحت ہونی چاہیے کہ اگر یہ بے بنیاد الزام لگتا ہے اور بعد میں وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو الزام لگانے پر بھی کوئی حد مقرر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. معزز صافی حضرات، اس متنازع ترمیمی بل کو منظور کروانے میں تمام سیاسی و مذہبی جماعتیں ذمہ دار ہیں کیونکہ اس بل پر ساری جماعتوں کے اراکین اسمبلی نے دستخط کیے ہوئے اور کسی نے بھی منظور ہوتے وقت اس پر کوئی نقطہ اعتراض نہیں اٹھایا، نہ بحث ہوئی. کل عدم جماعتوں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل ہم نے جماعت اسلامی کو دیا ہے. اس سے جہاں کل عدم جماعتوں کے اہداف پورے ہوئے ہیں وہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کام گزشتہ 30 سالوں میں کل عدم جماعتیں کرنے میں ناکام رہی ہیں تو انہوں نے یہ کام جماعت اسلامی کے کندھے استعمال کرتے ہوئے کیا ہے. لہذا وحدت کی علمدار جماعت اسلامی بھی زیر سوال ہے کہ وہ اس سارے متنازع معاملے میں کیسے استعمال ہو گئے. معزز حضرات، اس بل کا زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوئے ہیں اور اگر اس بل کی اصلاح نہ کی گئی تو یہ تعصب کی آگ ملک میں متشدد تکفیری گروہوں کے ہاتھوں میں آگ دینے کے مترادف ہے جس کی زد میں کئی معصوم لوگ آ جائیں. اور آپ اس کے ماضی کا بھی مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو توہین کا ایکٹ ہے کس طرح سے استعمال کیا گیا اور جب ایک دفعہ قانون بن جاتا ہے پھر اس پر بات کرنا بھی جرم ٹھہرتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب کسی نے اس پر بات کی تو اس کو قتل کر دیا گیا. پھر سیالکوٹ کا واقعہ اور دیگر بہت سارے ایسے واقعات. اور تازہ آپ نے بھی ایک ویڈیو کلپ ملاحظہ کیا ہوگا کہ کراچی ایئرپورٹ پر جب کسی نے گاڑی غلط پار کی اور اس پر اس خاتون نے ان کا چلان وغیرہ کرنا چاہا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تم پر توہین رسالت کا کیس کرا دوں. اس طرح کی صورتحال ہے. اس کے مس یوز کی مثالیں کراچی، سیالکوٹ، فیصل آباد میں رونے والے واقعات سے سامنے آ چکی ہیں جس میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا استعمال اپنے ذاتی اناد کے تحت کیا گیا اور بے گناہ لوگوں کی جانیں لی گئی تھی اور اس کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی سزا کا تعین نہیں کیا گیا. حالانکہ اس میں اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نام پر غلط الزام لگا کر کسی کی زندگی لینے کی کوشش کی گئی. اس کی سزا تو دگنا ہونی چاہیے. اس بل میں اہم بات یہ بنتی ہے کہ جب سزا دینے کی بات کرتے ہیں تو ان سزاؤں کی بنیادی تشریحات ہونی چاہیے. توہین کی بھی کوئی واضح تعریف نہیں ہے، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے اور اس کی کوئی حدود و قیود کا تعین بھی نہیں ہے جس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے خود صحابی کی تعریف بھی تمام مسلمانوں کے درمیان متفق نہیں ہے. اس میں
اختلاف ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، تو خوب جب تک اس کو معین نہ کیا جائے تو اس قانون سے سوائے غلط فائدہ اٹھانے کے اور بے گناہ لوگوں کو ملوث کرنے کے اور ان کی زندگیوں کو اجیرن بنانے کے اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکل سکتا۔ لہذا اس میں صحابی کی تعریف کی جائے جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک متفق علیہ ہو، جس پر سب اتفاق کریں۔ اسی طرح سے اس بل کے منظور ہونے پر سب سے زیادہ کون جشن منا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، وہ تکفیری گروہ ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اہداف اور مقاصد بہت خطرناک ہیں، اور ریاست میں مسلکی بنیادوں پر قانون سازی ہرگز قبول نہیں، کیونکہ معاشرے پر اس کے انتہائی مہلک اثرات مترتب ہوں گے۔ سزا کے قوانین بنانے سے کوئی جرم نہیں رکتا، بلکہ قانون کی بالادستی اور سختی سے عملداری سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ قتل کی سزا متعین ہونے کے باوجود بھی ہر روز کئی قتل ہو رہے ہیں۔ ہم نے خود دہشت گرد تکفیری گروہوں کے ہاتھوں ہزاروں جنازے اٹھائے ہیں، اور آئے روز ابھی بھی چند دن پہلے بھی اسلام آباد کی سڑکوں پر ہمارے خلاف کافر اور مشرک کے نعرے لگائے گئے، کافر کافر کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ہر روز ہماری دل آزاری ہوتی ہے اور ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اگر کوئی کافر کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، لیکن کوئی قانون بھی حرکت میں نہیں آتا اور نہ اس کے خلاف کوئی قانون بنتا ہے۔ ہم نے خود ڈیرہ اسماعیل خان میں اور دیگر جگہوں پر بہت یہ صدمات سہے ہیں، اور ابھی کل ہی اور اس سے 2 دن پہلے اس علاقے میں یکے بعد دیگرے 2 جوانوں کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اس سلسلے کے نہ رکنے کی وجہ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج تک کسی ایک قاتل کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ لہذا ان وجوہات اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر کہ جو طوالت کے باعث ہم اس کو بیان نہیں کرتے، اگر سوال ہوں گے تو ہم اس کو بیان کریں گے۔ جی، ہم اس بل کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور سینٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس متنازع ترمیمی بل کو مسترد کرے اور تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کی آراء کی روشنی میں ترامیم کر کے قومی اسمبلی کے فل کورم سیشن میں پیش کرتے ہوئے اس پر سنجیدہ بحث کی جائے اور متفقہ طور پر اسے آگے بڑھایا جائے۔ اس شکل میں یہ بل کسی بھی صورت میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اسے نہ صرف مسترد کرتے ہیں بلکہ اگر ہمارا یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو ہم پورے ملک میں احتجاج کا پلان بھی رکھتے ہیں۔ اس میں اہم نکات جس کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ سزا کے بڑھانے پر شور بلند ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ اعتراض صرف سزا بڑھانے پر ہے۔ منطقی، عقلی، حقیقی، اصلی، بنیادی اور اساسی اعتراض ان 3 باتوں پر ہے، جیسے کہ توہین کی ایک جامع اور مانع تعریف نہیں ہے، اسی طرح سے صحابی کی تعریف مشخص نہیں ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے۔ بعد از خدا توئی قصہ مختصر، جب ان کے والدین کے بارے میں گستاخی کی جاتی ہے تو اس پر تو یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جناب حضرت عبداللہ اور جناب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ وعلیہا اور ان کے دادا جناب حضرت مطلب اور ان کے چچا جناب ابو طالب یہ اسلام سے پہلے دین حنیف پر تھے، کسی طور پر بھی ان کی طرف کفر کی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ تو کیا یہ توہین رسول نہیں ہے؟ لیکن اس قانون میں اس طرح کی کوئی بات اس میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آواز آپ کے توسط سے حکام بالا تک پہنچے گی، اور اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے آپ سب اس کو بہتر جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس پر بھی سوال ہے
کہ اس وقت ملک جو سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، معاشرتی بحران ہے، اور مہنگائی اتنی ہے، لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اس موقع پر اس بل کو پیش کیا گیا. کیا ان مسائل سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے، یا یہ انتخابات کے اندر، آئندہ ہونے والے انتخابات میں کیا ہمدردیاں حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے؟ تو جب اس کو ایک مذہبی چیز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ خود ایک بہت زیادہ قابل مذمت چیز ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا اکبر چترالی صاحب جو ہیں یہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، جنہوں نے یہ بل پیش کیا، اور جماعت اسلامی ملی یکجہتی کونسل کے ایک مین جماعت ہے. آپ نے اس آواز کو ملی یکجہتی کونسل کے ذریعے کو اٹھایا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عموماً اس طرح کے جو بل ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے کبھی بھی پیش نہیں ہوتے تھے، یہ فرسٹ ٹائم جو ایک ممبر ہے اس نے یہ بل پیش کیا، اس کی کیا وجہ؟ جماعت کے صوبائی صدر علامہ عطا محمد دیشانی صاحب جا کے پشاور میں مولانا اکبر چترالی سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد تصاویر میڈیا پر بھی سامنے آتی ہے، پھر وہ آ کے قومی اسمبلی میں بل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، پھر پاس ہوتا ہے. علامہ صاحب بہت لمبا پروسیس ہے، تبھی آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہاں دیکھیں نا، ہمارا دوسرا جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے، دیکھیں ایک تو یہ کہ اس کی خبر نہیں تھی جس انداز سے انہوں نے یہ کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو مسلکی مذہبی قوانین کا تعلق ہوتا ہے وہ پہلے نظریاتی کونسل میں اس پر کیا ہونا چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ اس طرح سے پیش ہو. اب قومی اسمبلی میں انتہائی معذرت کے ساتھ دیکھیں اس کا تعلق مذہبی اس سے، شریعت سے ہے، اسلامی قوانین کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق ہے، تو ظاہر ہے اس کے مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کے ہم آہنگی کے ساتھ اس کو پیش ہونا چاہیے. اب وہ جو قومی اسمبلی میں اب آپ بیٹھے ہیں وہ سب تو شریعت سے یا اس سے اس طرح سے تو آگاہ نہیں ہے نا. جی السلام علیکم. وائس آف اسلام آباد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی. ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، اور یہاں پر متنازع بل کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس علماء امامیہ کی طرف سے کی گئی ہے، اور ان کے روح رواں ہیں جناب حسنین عباس گرددی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے ان سے چند سوالات کرتے ہیں. آپ سب بہت شکریہ. مہربانی. آپ سب پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ جب بھی کوئی بھی ملک میں کوئی ناہگانی یا کوئی معاشی صورتحال، داخلی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو سافٹ ٹارگٹ جو ہمیشہ مینورٹیز رہتی ہیں، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں یہاں میں اگر قانون کی بالادستی ہو نا پھر یہ بات نہ ہو. اصل میں یہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور ہمیں جنگل کا قانون نظر آتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو زیادہ زور ڈال سکتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جو بیچارہ کمزور ہوتا ہے اس کے حقوق بھی پامال ہوتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے. اصل میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی یہ متنازع بل آخر میں یہ اب ایٹ دا اینڈ جو ہے نا آپ محسوس کریں گے یہ ملت تشیع کے ہی خلاف ایک قانون بنایا گیا ہے. اس حوالے سے میرا سوال کا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے شیعہ کمزور ہیں یا مطلب تھوڑی تعداد میں کم ہے، تو وجہ کوئی اور ہوتی ہے قانون شیعوں کے خلاف بن جاتا ہے؟ بالکل. دیکھیں اس میں تو جو جس انداز سے پاس کرایا گیا، جن لوگوں نے پاس کرایا اور ان کے دہشت گردوں اور تکفیریوں کے ساتھ روابط ہیں، یہ تو ازہر من الشمس بات ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں، اور یہ شیعوں کو ہی انہوں نے اس میں ٹارگٹ کیا ہے. اور شیعہ یا دوسرے جو محب اہل بیت اہل سنت بھی ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. مثلا جو ان کے دل پسند لوگ ہیں وہ چاہتے کہ زبردستی ان کو صحابیت کا درجہ دیا جائے اور لوگوں سے ان کو منوایا جائے، تو وہ تو کسی صورت میں بھی ہم ان کو نہیں مان سکتے، نہ ہی اہل سنت کے جو محب اہل بیت لوگ ہیں اور نہ ہم ان کو نہیں مان سکتے. اگرچہ یہ بل ہم اس لیے تو چیخ رہے ہیں اور آواز بلند کر رہے ہیں کہ اس سے سب سے بڑا نشانہ ہم ہی بنیں گے، اس لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. عموماً اس طرح کا جو بل ہے ایک مخصوص جماعت
جو وہ پیش کرتی تھی، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جن کا ایک ہی رکن تھا مولانا اکبر چترالی صاحب، انہوں نے پیش کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہمیں تو خود تعجب ہے جماعت اسلامی پر کہ دیکھیں نا، ہمارے ساتھ وہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملی یکجہتی کے فورم پہ موجود ہیں، ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں، جاتے ہیں، اور ایک اچھے اس طرح وحدت کی بات کرتے ہیں. تو ان کی طرف سے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو یہی تو ہمارا ان سے سوال ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ بھی کوئی نفاق کی پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ دکھانے کو کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. دوسرا صاحب، آپ اپنے اس پلیٹ فارم سے جہاں سے آپ پریس کانفرنس آپ نے ارینج کی، اس کا نیکسٹ اگلا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے بعد پھر ہم علماء کو بلائیں گے، علماء کنونشن بلائیں گے، سب ایک ہم آہنگی کریں گے. ابھی ہم عوام کو اس کو شعور دے رہے ہیں اور علماء کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، اور جہاں تک ہماری رسائی ہم اپنی آواز کو پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر یہ ہماری آواز اس طرح سے مؤثر نہیں ہوتی تو پھر اگلے لاہ عمل کے طور پر علماء کا اجتماع ہے، پھر عوامی اجتماع بھی ہے، مظاہرات بھی ہیں. یہ تمام آپشن جو ہے وہ موجود ہے. بزرگ علماء کو بھی آج آپ نے مدعو کیا؟ دیکھیں یہ چونکہ شیعہ علماء مجلس علماء شیعہ پاکستان کی طرف سے یہ پریس کانفرنس تھی، اور چونکہ وہ اس میں اس طرح سے جو ہے رکن اس طرح سے نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو نہیں. بہت شکریہ صبر سے. یہ متنازع بل جو ہے نا، یہ ایک جماعت کی طرف سے پیش کیا گیا ہے. اس میں جو چیزیں پیش ہوئی ہے وہ ابھی اس میں وضاحت نہیں ہوئی ہے. مثلا انہوں نے کہا توہین صحابہ. اب توہین کی معیار حدیث کے حوالے سے کیا ہے، قرآن کے حوالے سے کیا ہے، یعنی مختلف مذاہب کے حوالے سے کیا ہے. یعنی اس بل کی مخالفت نہیں ہے، یعنی چونکہ مقدس ہستیاں جو ہے سب کے لیے مقدس ہے، ان کی توہین سب کے لیے ناگوار ہے، سب کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن اس بل میں جو ہے نا جو وضاحتیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی ہے. اس ایک ایسے انداز میں پیش کیا گیا ہے، اسی بہانے سے جو ہے نا بہت ساروں کو، بے گناہ لوگوں کو سزائیں دی جا سکتی ہے اور بہت ساروں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس بل کو مذہبی جماعتیں بیٹھیں، صحابہ کی تعریف کریں اور توہین کی جو ہے نا وضاحت کر لیں کہ توہین حدیث کی روشنی میں کسے کہا جاتا ہے. کتب ستہ اہل سنت کی ہے یا ہماری کتب اربعہ ہے، ان کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں یہ معیارات کیا ہے، سب بیٹھ کے اتفاق سے بھائی ہر کوئی جو ہے نا مقدس ہستیوں کی توہین کو، بلکہ ہمارے تمام آیات اعظام اس وقت جو ہے اس پر اتفاق ہے کہ تمام مذاہب کی جو مقدس ہستیاں ہیں، مقدس جگہ ہیں یا ہستیاں جو ہے ان کی توہین حرام سمجھتے ہیں. شرعاً بھی جائز نہیں ہے یہ کام، یہ ہمیں بھی قبول ہے. لیکن اس کو جس طرح سے پیش کیا گیا ہے وہ اس میں حدود معین نہیں ہوئے ہیں، تعریف نہیں ہوئی ہے، مشخص نہیں ہوا ہے. مقدس شخصیات کی سب جو ہے نا تقدس کو ضروری سمجھتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یار صحابہ کا واجب ہے احترام کرنا، صحابہ کے احترام نہ کریں، انبیاء کے احترام نہ کریں، کتابوں کے احترام نہ کریں، قرآن کا احترام نہ رکھیں تو پھر وہ مسلمان ہی کیسا ہوتا ہے. لیکن اس کے حدود، شروط اور اس کی تعریف جو ہے وہ مشخص ہونی چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مذہبی اسکالر علماء ڈاکٹر حسنین نادر صاحب، اور اسی بل کے حوالے سے ہم ان سے چند سوالات کرتے ہیں. آغا صاحب، ہدایت ٹی وی سے بات کرنے کا بہت شکریہ. جی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. آغا صاحب، آج کل اس بل کی بہت وہ ہے، اس بل کے حوالے سے جو خدشات ہیں جو وہ تھوڑے سے آپ بتائیں، کہ آپ تفصیل سے بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اس بل سے کیا خدشات ہو سکتے. دیکھیں اس بل میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے قانون سازی ہے نا. میں اگرچہ لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو کسی موضوع کے لیے بنتا ہے نا، کسی ٹائٹل کے لیے بنتا ہے. اگر ٹائٹل ہی بلر ہو تو آپ اس کے لیے کیا قانون بنائیں گے. پہلے عنوان کو کلیئر ہونا چاہیے، پھر اس عنوان کا حکم ہوتا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا سقیم ہے، جرم ہے یا جرم نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ٹائٹل کو آپ دیکھیں کہ توہین ٹائٹل میں ہے، صحابہ ٹائٹل میں ہے، اہل بیت ٹائٹل میں ہے. آپ ان عنوانات کو معین کیا ہے قانون گزار نے کیا
کہ ہم جب کہتے ہیں توہین تو ہماری مراد اس سے کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے نا. اگر جب تک قانون گزار توہین کو ڈیفائن نہیں کرتا تو توہین کی سزا کیسے معین کرے گا؟ جب تک چوری کی ڈیفینیشن ہی ہمارے پاس نہ ہو کہ چوری ہوتی کیا ہے تو آپ چور کے لیے کیا سزا معین کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو توہین کو معین ہونا چاہیے کہ توہین کیا ہے. اچھا پھر توہین دیکھیں توہین کس پرسپیکٹیو سے. توہین سماج کی اس میں ویکیبلری میں یا ریلیجس ایجوکیشن اور اسلامی تعلیمات کے اس میں پرسپیکٹیو میں. اسلامی تعلیمات کس کو توہین کہتی ہیں؟ قرآن کس کو توہین کہتا ہے؟ سنت نے کس بات کو توہین قرار دیا؟ تم نے یہ کلیئر کیا ہے؟ آپ نے توہین اور تنقید کے درمیان تو کوئی جو ہے باؤنڈریز تو کلیئر ہی نہیں کی. آپ نے کون نقاد الکلام تو نقد کی تو آپ نے کہیں توہین سے وہ مرز بندی اور وہ جو ہے اس کی سرحدیں میں معین نہیں کی. اور پھر دوسرا آپ جو ہے جب اس میں عناوین لے آتے ہیں اہل بیت کا، اہل بیت کی ایک واضح تو ڈیفینیشن ہے خاندان پیغمبر سے. اچھا جی صحابیت کی جب آپ اس کے لیے صحابی کی توہین کے لیے آپ جب ایک قانون رکھتے ہیں، سزا معین کرتے ہیں تو صحابی کی قانون گزار اسی قانون میں تعریف کرے، ڈیفائن کرے صحابی کون ہے. کیونکہ اگر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لینا، ملاقات، ان کے ہاں شرف حضور، تو وہ تو منافقین بھی پوری قرآن کی سورہ اتری اذا جاءک المنافقون. تو کیا حد ہے نفاق اور صحابیت کے درمیان؟ آپ کسے منافق کہیں گے، کسے صحابی کہیں گے؟ یہ قانون میں معین ہوا ہے، اس کو قانون میں معین ہونا چاہیے. پھر آپ صحابی کی توہین پر سزا رکھیں. اور اگلی بات، یہ سزا آپ نے کس حیثیت سے رکھی ہے؟ ایک اسلامی پرسپیکٹیو میں رکھی ہے نا. تو سزا کی تعین کا اسلام نے کوئی پیمانہ قرار دیا ہے یا نہیں؟ حدود ہیں یا تعزیرات ہیں. تو آپ نے کس آیت سے یہ سزا معین کی، کس روایت سے معین کی؟ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ تو پھر تعداد تو یہودیوں کی اپنا غیر مسلموں کی زیادہ ہے اس وقت. تو غیر مسلم جو قانون پاس کر دیں تو وہ پھر قانون بن جائے گا کیا؟ تو اسی طرح عیسائیوں کی تعداد اگر مسلمانوں سے زیادہ ہو تو عیسائی بیٹھ کے ایک قانون پاس کر لیں تو وہ پھر قانون ہو جائے گا، اس کی شرعی حیثیت ہو جائے گی. تو ہمارے یہ بڑے اہم ملاحظات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ قانون صحیح سقیم ہے، اس میں بہت سارا سکم موجود ہے. اور پالیٹیرینز جو ہیں وہ اور صدر مملکت باقی جتنے بھی دانشور لوگ ہیں وہ اس پہ اس کو دیکھیں. قانون بنے توہین کا لیکن وہ پورے معیارات پر بننا چاہیے. سب ابھی یہ قانون بنا ہے متنازع قسم کا قانون، ابھی پاس تو نہیں ہوا ہے. اب فردر آگے جا کے کیونکہ اس کی کوئی حدود تو طے نہیں ہوئی ہے، کل یہ کوئی اور قانون بنا دیں گے، پھر کوئی اور قانون بنا دیں گے. ملت تشیعوں کو کیا اقدامات کرنے چاہیے اس سلسلے میں؟ دیکھیں ہمیں بیدار رہنا چاہیے بہرحال، اور ہمارا ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے کہ اس ملک میں بننے والے ہر قانون پہ ہماری نظر ہو اور ہمیں اعتماد میں بھی لیا جائے. اور اگر اس ملک میں کوئی ایسی قانون سازی ہوتی ہے جو مملکت کے مفادات میں نہیں ہے، مملکت کے لیے مضر ہے، تو ہمیں اس قانون سازی کی ہر سطح پہ مزاحمت کرنی چاہیے. بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. جی ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے یہ پریس کانفرنس دیکھی اور اس کے بعد ملت امامیہ کے ملت تشیعیہ کے جو علماء حضرات تھے ان کی انٹرویوز دیکھے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسحاق بلتستانی کو وائس آف اسلام آباد کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.